محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں آپ کے جو خطبات ہیں ان پر اگر آپ غور کریں گے تو بعض آپ کے خطبات ایسے ہیں جو دورانیہ کے اعتبار سے 1 منٹ سے بھی کم ہیں، بعض خطبات بڑے طویل ہیں۔ میرے علم کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا سب سے طویل جو خطبہ ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے صحیح مسلم کے اندر ذکر کیا ہے، صبح کی نماز کے بعد شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر آپ ممبر پر تشریف لے آئے۔ اس خطبے پر قربان جائیے کس طرح امت کا درد اور فکر، کس قدر طویل خطبہ، اور صحابہ کرام کی استقامت پر قربان جائیے۔ آپ نے خطبہ شروع کیا، ابھی خطبہ مکمل نہیں ہوا تھا کہ حدیث میں آتا ہے ظہر کی نماز کا وقت ہو، خطبہ مکمل نہیں ہوا، نماز کے لیے وقفہ دیا گیا۔ اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ گھر چلے جاؤ کھانا کھا کر آؤ، نماز کا وقفہ جس میں قضاء حاجات زیادہ تر ہو سکتی ہے، بس وضو ہے۔ ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر ممبر پہ تشریف لائے، پھر آپ نے وہیں سے خطبہ شروع کر دیا۔ ابھی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عصر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ صعد المنبر، نزل المنبر، ممبر سے اترے اور آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، پھر آپ تشریف لے آئے۔ جس وقت آپ کا خطبہ مکمل ہوا مغرب کی نماز کا وقت ہو، کیونکہ آپ ناطق وحی تھے، آپ کی گفتگو اللہ کے وحی سے تھا۔ آج پورے دن کے خطبے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف ایک نقطے پر گفتگو، صرف ایک نقطہ، اور وہ نقطہ کیا تھا؟ قیامت سے پہلے کی جتنی بھی علامتیں تھیں، نشانیاں تھیں، آپ نے ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کیا۔ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیاں بیان کی، قیامت سے پہلے کیا ہوگا کیا ہوگا، ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جس کے حوالے سے انتظامیہ نے حکم دیا ہے کہ میں اس کی تشریح کروں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ثلاثہ احداہن ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، ایک وقت آئے گا یہ امت چھوٹوں سے دین کا علم حاصل کرے گی، اصاغر سے چھوٹوں سے دین کا علم حاصل کرے گی، چھوٹوں سے عقیدے کا علم، عبادات کا علم، تجارت کے اصول کا علم، اخلاقیات کے حوالے سے سفر حضر کے مسائل، چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے ایک عظیم امام، ایک عظیم فقیہ، ایک عظیم محدث اور مجتہد سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یزال الناس بالخیر، یہ امت خیر پہ رہے گی، سلامتی پہ رہے گی، عقیدے کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے یہ خیر پہ رہے گی۔ لا یزال الناس بالخیر، یہ خیر پہ رہے گی تب تک ما اتاہم العلم من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن اکابرہم، جب تک یہ امت دین کا علم صحابہ کرام سے لیتی رہے گی اور اپنے بڑوں سے، ومن اکابرہم، اپنے بڑوں سے جب تک یہ علم حاصل کرتے رہیں گے، اپنے بڑوں سے دین کا علم لیتے رہیں گے، اس وقت تک بھلائی پہ رہیں گے۔ فَإِذَا أَتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ، جس وقت اس امت نے چھوٹوں سے علم لینا شروع کر دیا، جس وقت اس امت نے چھوٹوں سے علم حاصل کرنا شروع کر دیا، افترقت احواؤہم، یہ امت بٹ جائے گی، تقسیم ہو جائے گی، وَحَلَقُوا، اور بربادی ان کی مقدر بن جائے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ چھوٹا کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے کون ہوتے ہیں؟ کیا چھوٹوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم کے لحاظ سے چھوٹے ہوں؟ ایسی بات نہیں، کیونکہ روز اول سے ہم دیکھتے ہیں علم کے لحاظ، عمر کے لحاظ سے چھوٹوں سے ان لوگوں نے علم حاصل کیا ہے جو عمر کے لحاظ سے بڑے تھے۔ آپ ذرا سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو عمر میں بہت چھوٹے تھے، ان کے شاگردوں کی لسٹ آپ دیکھ لیں، کس قدر جلیل اور قدر لوگوں نے ان سے علم حاصل کیا، بزرگ تھے، علم میں عمر میں بڑے تھے، یہ علم میں چھوٹے تھے۔
عمر میں چھوٹے تھے، ان سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تابعین کو آپ دیکھ لیں، محدثین کو آپ دیکھ لیں، میں تو حیران ہوتا ہوں۔ امیر المومنین فی الحدیث سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ تعالی امیر المومنین ہے، امیر المومنین فی الحدیث ہے۔ کیا مقام ہے، کیا شان ہے ان کے پاس۔ ایک بچہ علم حاصل کرنے کے لیے آتا ہے، ایک بچہ دین پڑھنے کے لیے آیا۔ جس طرح ادارے کا انداز ہوتا ہے، اساتذہ کا انداز ہے، پہلے انٹرویو لیتے ہیں، کیا ان کا معیار ہے، کیا پڑھ چکے ہیں، آگے ان کو کیا پڑھایا جائے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بچے کا جب انٹرویو لیا، وہ بچہ کون ہے؟ امام ترمذی رحمہ اللہ، امام ترمذی۔ امام بخاری نے جس وقت امتحان لیا، پتہ چلا امام ترمذی کے پاس 4 حدیثیں ایسی تھی جو امام بخاری کو نہیں آتی۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ترمذی پہلے تو آ یہاں مسند پر بیٹھ اور یہ 4 حدیثیں مجھے پڑھا، اس کے بعد جب تک چاہے مجھ سے پڑھتا رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ 2 زانو ہو کر بیٹھے، معصوم بچے کو اپنے مسند پر بٹھایا، انہوں نے وہ 4 حدیثیں پڑھائیں اور امام بخاری نے 4 حدیثیں اپنے صحیح بخاری میں انہی کی سند سے ذکر کی۔ ٹھیک ہے سر؟ اللہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ بیٹھے تھے، ایک چھوٹا سا بچہ طویل سفر طے کر کے سجستان سے امام بخاری کے پاس آیا۔ امام بخاری نے اس کے جذبے کو دیکھا، ذوق کو دیکھا، شوق کو دیکھا، سفر کو دیکھا۔ امام بخاری کا اسے نام سنا ہوا، وہ پڑھنے کے لیے آیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا امتحان لیا۔ اس بچے کو ایک حدیث ایسی بھی آتی تھی جو امام بخاری کو نہیں آتی۔ یہ کون ہے؟ امام ابو داؤد رحمہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس بچے کو بٹھایا، پہلے وہ حدیث ان سے پڑھی اور ان کی سند سے وہ حدیث بیان کی، اس کے بعد پھر پڑھاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے، میں کتنے حوالے دوں آپ کو، مثالیں دوں، تو یہ حدیث جو ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے۔ کیا مطلب؟ شریعت کی اصطلاح میں چھوٹا کسے کہتے ہیں؟ ایک ہے دنیاوی اصطلاح، عمر کے لحاظ سے چھوٹا ہے، یہ میرا بیٹا ہے، پوتا ہے، نواسا ہے، یہ چھوٹا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں چھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ سئل الامام عبداللہ ابن المبارک رحمہ اللہ عن الاصاغر، 2 صدی ہجری کے عظیم امام محدث عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے لوگوں نے کہا، یہ جو حدیث ہے ہم نے آپ سے سنی ہے، اور انہوں نے ہی اپنی کتاب الزہد والعقائد کے اندر اس کو نقل کیا ہے کہ قرب قیامت چھوٹوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔ تو چھوٹا کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے کی تعریف کیا ہے شریعت کی اصطلاح میں؟ بڑا کون ہے اور چھوٹا کون ہے؟ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الذین یقولون برائے، الذین یقولون برائے، جو شخص لوگوں کو عقیدہ بیان کرے رائے کا حوالہ دے کر، عبادات کا طریقہ بیان کرے عقل اور رائے اور قیاس کے ذریعے، حوالہ دے رائے کا، قیاس کا، شریعت کی اصطلاح میں وہ چھوٹا ہے، چاہے عمر کے لحاظ سے بڑا کیوں نہ ہو۔ اور جو عقیدہ عمل بیان کرے، بیان کرتے ہوئے حوالہ دے قرآن کا یا حدیث کا، چاہے وہ چھوٹا ہو، شریعت کی اصطلاح میں بڑا ہے۔ اب آپ سمجھیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ظاہر ہو چکی ہے کہ نہیں؟ اپنے آپ سے پوچھو۔ میں نے حوالے دے دیے، اپنی ہر عبارت کے حوالے کا ذمہ دار میں ہوں، باقی فیصلہ آپ کے خاتے میں ہے، میں کوئی جج نہیں ہوں۔ قیامت کی نشانی، اس کو معمولی نہ سمجھیں، سب سے پہلے قرآن و حدیث کی حیثیت کو سمجھیں، اور اس کے بعد رائے اور قیاس کی حیثیت کو سمجھیں، اس کے بعد نتیجے پر پہنچیں گے۔ عشاء کی نماز جتنا دیر سے پڑھیں اتنا بہتر ہے۔ آج گھڑی کوئی نہ دے، میں بات پوری کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن و حدیث کیا ہے؟ امت کا اتفاق ہے۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کی وحی بھی ہے اور اللہ کی کلام بھی ہے۔ اور حدیث رسول کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی کلام ہے اور اللہ کی وحی سے، اللہ کی وحی سے۔ اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ۔ یہ بیان ہے، قرآن اللہ کی کتاب، اللہ کی وحی، قرآن کا جو بیان ہے وہ بھی اللہ کی وحی سے ہے۔ یہ ہے اس آیت کا معنی، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی علیہ السلام کی حدیث کو جو ایک مقام حاصل ہے حجیت کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی حدیث نبی علیہ السلام کی ذاتی رائے اور ذاتی فکر اور ذاتی سوچ نہیں ہے۔ اس بات پر ایمان لائیں کہ نبی اور امتی کے درمیان یہی فرق ہے، نبی کی گفتگو، نبی کا فیصلہ اللہ کی وحی سے، جبکہ امتی کی گفتگو،
فیصلہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے۔ آپ نے دیکھا حدیبیہ کے مقام پر جب صلح ہو گئی تھی، کیونکہ وہ صلح بظاہر کافروں کے حق میں تھی، بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، اس صلح سے بظاہر یوں لگتا تھا کہ مسلمان کمزور ہیں، ان کی کمزوری ظاہر ہو رہی تھی، کیونکہ صلح میں یہ بات طے ہو گئی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے، بغیر عمرے کے واپس چلے جائیں، اگلے سال آئیں گے عمرہ کریں گے، جبکہ 350 میل کا سفر طے کر کے مسلمان حدیبیہ کے کنویں پر پہنچ چکے ہیں۔ 19 میل کا فاصلہ ہے بیت اللہ کا، 350 میل کا سفر طے کر کے آ چکے، 19 میل باقی ہے۔ کافروں نے کہا نہیں، اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آئیں، اس سال بغیر عمرے کے چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام نے اس شرط کو مان لیا تھا، کیونکہ آپ نبی تھے، آپ کا ماننا آپ کی ذاتی رائے سے نہیں تھا، اللہ کی وحی سے تھا۔ صحابہ کا ذہن اس نقطے کو قبول کیوں نہیں کر رہا تھا؟ کیونکہ ان کی ذاتی رائے یہ تھی ایسا نہیں ہونا چاہیے، اگرچہ کھول کر بغاوت نہیں کی، مخالفت نہیں کی، ہونٹ نہیں ہلائے، لیکن اندر سے آواز یہ تھی کیا ہو رہا ہے۔ صلح نامہ میں ایک نقطہ یہ بھی تھا، اس صلح کے بعد، اس صلح کے ہو جانے کے بعد، اب جو شخص بھی مکہ سے مدینہ جائے گا، یعنی کافروں سے مسلمانوں کے پاس جائے گا، مسلمانوں سے واپس کریں گے، لیکن مدینہ سے جو شخص مکہ آئے گا ہم اسے واپس نہیں کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے اس صلح کو مان لیا، اس فیصلے کو مان لیا، اس شرط کو مان لیا۔ آپ نے مانا اللہ کی وحی سے، صحابہ کا مذبذب ہونا ان کی ذاتی رائے تھی، یہ نبی اور امتی کے درمیان فرق ہے۔ حتیٰ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت صلح نامے کے بعد پریشان ہیں، انتظار کر رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں جائیں اور میں آپ کے سامنے عرض کروں یہ کیا ہو گیا۔ صلح ہو چکی، اتنے میں ایک صحابی ابو جندل رضی اللہ عنہ، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، پاؤں خون آلود ہیں، جب پتا چلا یہ مکہ میں تھے کہ حدیبیہ کے کنویں پر مسلمان آئے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، اس امید کے ساتھ کسی طریقے سے وہاں پہنچ جاؤں، پھر مسلمان مجھے کافروں کے حوالے نہیں کریں گے۔ 19 میل پاؤں میں بیڑیاں، وہی مکہ سے چلتے چلتے بیڑیوں کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو گئے، خون بہ رہا ہے، حدیبیہ کے کنویں پر پہنچ۔ کافروں کے نمائندے نے آگے بڑھ کر نبی علیہ السلام سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلح ہو چکی، ابو جندل آیا ہے، ابھی صلح کے بعد آیا ہے، پہلے نہیں آیا، اس کو ہمارے حوالے کریں۔ اب صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، نبی علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ ابو جندل کے بارے کیا کہتے ہیں، کیا حکم فرماتے ہیں؟ ایک عجیب منظر تھا۔ نبی علیہ السلام نے ابو جندل رضی اللہ عنہ کو، جو بیڑیوں کی حالت میں آئے تھے، نبی علیہ السلام نے صلح کی پاسداری کرتے ہوئے کافروں کے حوالے کر۔ کافروں نے ابو جندل کو مسلمانوں کے سامنے مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہتے ہیں جس وقت میں نے کافروں کو مارتے ہوئے دیکھا، ایک دم میرے پاس جو شریعت کا علم تھا، پورے علم کو میں مطالعے میں لے کر آیا۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا يَوْمَ أَبِي جَنْدَلٍ لَوْ اسْتَطَعْتُ أَنْ أَرُدَّ أَمْرَ رسول اللہ لَرَدَدتُّ، میں نے اپنے علم کے مطابق دیکھا، آیا مسلمان کی زندگی میں کوئی ایسا موڑ آ سکتا ہے جس موڑ پہ پیغمبر کی مخالفت جائز ہو؟ اللہ کی قسم، اگر زندگی میں کوئی ایک پہلو مجھے نظر آتا مخالفت کا، آج میں پیغمبر کی مخالفت کرتے ہوئے ابو جندل کو چھڑا لیتا، لیکن کوئی پہلو مجھے نظر نہیں آیا، کوئی پہلو نظر نہیں۔ مسلمانوں، زندگی کے اندر کوئی موڑ ایسا نہیں جس موڑ پہ نبی علیہ السلام کی مخالفت جائز ہو۔ آج ہیلے بہانے بنا کر پیغمبر کی حدیث سے اعراض کیا جا رہا ہے، رد کیا جا رہا ہے، چھوڑا جا رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، فوراً پہنچ
فوراً پہنچ گیا۔ نبی علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں السنا علی الحق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ السنا علی الحق، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا جی ہاں عمر، ہم حق پر ہیں۔ الیسوا علی البطل الیسوا علی الباطل، کیا یہ گمراہ نہیں ہے؟ جی ہاں۔ الیس قتلانا فی الجنہ، یہ بتائیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو ساتھی ان کافروں کے ہاتھوں مارے جائیں کیا وہ جنت میں نہیں جائیں گے؟ میں جی ہاں۔ الیس قتلاہم فی النار، اچھا یہ بتائیں ان کافروں کے جو ہمارے ہاتھوں مارے جائیں کیا وہ جہنم کا ایندھن نہیں بنیں گے؟ میں جی ہاں۔ آگے اتنا عرض کی یہ صلح کیسے؟ پوری گفتگو کا جواب نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹے سے جملے میں دیا۔ کیا فرمایا؟ یا ابن الخطاب انی رسول اللہ، او خطاب کا بیٹا میں اللہ کا رسول ہوں۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے یہ تیری رائے ہے، جو کچھ میں نے کہا وہ اللہ کی وحی سے تھا۔ اللہ کی وحی کے اندر جو برکات ہیں، جو وہ برکات تو سامنے پھر آئی نا، سامنے آئی نا صلح کے بعد وہ برکات سامنے آ گئی۔ وہ کیا تھی؟ اس کی تفصیل کیسے بیان کروں؟ کافروں نے مسلمانوں کو مستقل بنیادوں پر الجھا رکھا تھا۔ بدر، پھر بھی چین نہیں آیا، پھر احد، پھر خندق، ہر وقت لڑائی لڑائی، مسلمانوں کو الجھا رکھا تھا۔ صلح کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا وقتی طور پر معاملہ یہاں سے ٹل گیا، مکہ سے ٹل گیا۔ فائدہ یہ ہوا نبی علیہ السلام نے پوری دنیا کے حکمرانوں کو اسلام کی دعوت کا پیغام بھیجنا شروع کر، اور کافروں کی شکل میں لوگ اسلام میں آ رہے ہیں۔ اسلام کی حقانیت، اسلام کی دعوت پہنچ رہی۔ دنیا کا بڑا بادشاہ ہرقل پوری دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ تھا، عیسائی تھا، اور بادشاہ بھی تھا اور عیسائیوں کا بہت بڑا عالم بھی تھا۔ جس وقت دہیا کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس اسلام کی دعوت کا پیغام لے کر گیا، پڑھ کر اس کا سر گھوم گیا کہ اتنی بڑی جرأت کس بندے نے مجھے یہ دعوت نامہ بھیجا؟ یہ ہے کون؟ ان کی حیثیت کیا ہے؟ ان کے بارے معلومات تو لوں۔ سب سے پہلے تو اس نے اس خط دعوت نامے کی ایک کاپی کر کے ہمس اپنے کلاس فیلو کو بھیجی، ہمس میں اپنے کلاس فیلو کو بھیجی جو چوٹی کا وہ بھی عالم تھا، اور ہمس یہ فلسطین، یہ پوری پٹی میں اس کی چلتی تھی کہ ذرا تو پڑھ، تو بتا یہ کون ہے، یہ ہے کون، ذرا مجھے بتا اس کی جرأت کیا ہے۔ مزید معلومات کے لیے پوچھا عرب دنیا سے کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا؟ جی ہاں آیا ہوا ہے۔ لو آیا گیا، آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس قافلے کا سردار ابو سفیان تھا، اس وقت مسلمان نہیں لا چکا تھا، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا رضی اللہ عنہ۔ ابو سفیان، یہ بھی پتا چلا ہرقل کو یہ قافلہ بھی مکہ سے آیا ہے، جس نے دعوت نامہ بھیجا ہے وہ بھی مکہ کا ہے، اور یہ بھی پتا چلا یہ جو سردار آیا ہے یہ اس بندے کا، محمد کا سب سے بڑا مخالف ہے۔ کہا پھر اس سے اور زیادہ معلومات ملے گی، مخالف سے ملتی ہیں۔ اس کو بلا کر معلومات لی، سوالات کی بچھاڑ کر دی، علماء کرام سے سنتے رہتے، کیونکہ بہت پڑھا لکھا تھا، معلومات لیتا رہا۔ آخر میں ابو سفیان سے کیا کہا؟ ان کان ما تقول بھی حقا فسیملک موضع ہاتین۔ ابو سفیان، اے ابو سفیان، میں نے محمد کے بارے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ماننے والوں کے بارے تو اس سے معلومات لی، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں اگر تیرا جواب صحیح ہے، جتنے میں تو نے جواب دیے درست ہے تو پھر سن لے، آج جہاں میری حکومت ہے ان قریب یہاں حکومت محمد، لو کنت عنده لغسلت عن قدميه ہے۔ تم تو بدنصیب ہو ابو سفیان، تم تو بدنصیب ہو، ایسے بندے کے ساتھ لڑتے ہو، مخالفتیں کرتے ہو۔ میری ملاقات ہو گئی میں اس کے پاؤں دھلاؤں گا،
اس دعوت کی، اس صلح نامہ کی برکات دیکھیں، پورے اسلام میں دعوت پھیل رہی ہے، پورے اسلام میں۔ اس صلح نامہ سے پہلے صحابہ کرام کہتے ہیں صلح حدیبیہ سے پہلے کبھی بھی ہم نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ صلح ہو گئی، نبی علیہ السلام نے فوراً خیبر کا رخ کیا جو سب سے بڑا یہودیوں کا مرکز تھا، اس کو برباد کیا، اور وہاں سے اتنا بیت المال ملا، اتنا مال غنیمت ملی، اتنا ملا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبی کے صحن میں انبار لگا کر بیٹھے، اعلان فرما رہے ہیں کیا بچا ہے، لینے والا کوئی نہیں۔ یہ ہے حدیث کی برکات، اللہ کی وحی کی برکات۔ وہ سوچ تھی ان کی اپنی، نبی علیہ السلام نے فیصلہ کیا، صلح کی، اللہ کی وحی سے کی۔ اس کی برکات دیکھیں، قرآن و حدیث کتاب اللہ کا مجموعہ ہے۔ کتاب اللہ صرف قرآن کو نہیں کہتے، قرآن و حدیث کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ یہ ہے کتاب اللہ۔ یہ الگ بات ہے، کبھی قرآن کریم کے لیے بھی کتاب اللہ کا لفظ ہے، لیکن بالعموم، عمومی طور پر کتاب اللہ کے لفظ میں قرآن بھی اور حدیث بھی ہے، دونوں چیزیں شامل ہیں۔ آپ علماء کرام سنتے رہتے، یہ اس کی برکات ہے۔ اس کے مقابلے میں، قرآن و حدیث کے مقابلے میں جو رائے ہے، یہ کسی بھی امتی کی ذاتی سوچ ہے، چاہے وہ امتی صحابی ہو، تابعی ہو، امام ہو، کوئی بھی ہو، اس کی ذاتی رائے ہے جو صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، چاہے وہ صحابی کی رائے کیوں نہ ہو۔ میں آپ کو صحابہ کرام کی زندگی سے ایک دو مثال دیتا ہوں۔ ابو داؤد کی، ترمذی کی، نسائی کی، ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے۔ ایک دن ایک شخص مدینہ میں آیا اور دو صحابہ سے اس کی ملاقات ہو گئی، ایک ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے ہیں سلمان بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں جلیل القدر صحابہ ہے۔ ملاقات ہو گئی، اس شخص نے کہا ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے ورثاء میں 3 عورتیں ہیں، اس کے ورثاء میں 3 افراد ہیں اور تینوں عورتیں ہیں۔ ذرا غور کریں، وہ لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں جو عورتوں کو وراثت دینا نہیں چاہتے۔ آج بھی یہ مرض موجود ہے جو دور جاہلیت میں تھی، مردوں کو وارث ٹھہرانا، عورتوں کو نہ ٹھہرانا، یہ بیماری پہلے بھی تھی اور آج بھی بعض قبائل کے اندر پائی جاتی ہے۔ بیٹی کو حصہ نہیں دینا، بہن کو حصہ نہیں دینا۔ کیوں نہیں دینا؟ کیا وجہ ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، بس میری خواہش ہے، میری کمائی، میری محنت، میری مزدوری، میرا بینک بیلنس، میری پراپرٹی، میری جائیداد غیروں میں نہ چلی جائے، میرے گھر میں رہے۔ جس کو آپ نے اپنی بیٹی دے دی ہے آج بھی وہ غیر ہے۔ اپنے ضمیر سے پوچھو، جس کو آپ نے بہن دے دی ہے، جس کو آپ نے بیٹی دے دی ہے، آج وہ تیرا غیر ہے؟ تقابل کر، دولت زیادہ عزیز ہے یا بیٹی؟ میں یہ نہیں کہتا کہ بیٹے سارے کے سارے باغی ہوتے ہیں، نافرمان ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر اکثر یہی دیکھا گیا ہے، آدمی جب گھر میں داخل ہوتا ہے، بیٹے کی نگاہ جیب کی طرف ہوتی ہے، بیٹے کی نگاہ عام طور پر جیب کی طرف ہوتی ہے، باپ کے جیب کی طرف ہوتی ہے، اور بیٹی کی نگاہ باپ کے چہرے کی طرف ہوتی ہے۔ ابو پریشان کیوں؟ ابو مرجھائے ہوئے کیوں ہیں؟ ابو کیا مسئلہ ہے؟ ٹینشن کیوں ہے؟ اور بیٹے کی نگاہ جیب کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے کسی وارث کو اگر آپ نے وراثت سے محروم کر دیا تو سن لیجیے، ایک بد نصیب شخص جو 60 سال نیکیاں کرتا ہے، 60 سال نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، عبادت، 60 سال، لیکن مرنے سے پہلے اگر وراثت کے حوالے سے غیر شرعی وصیت کر کے چلا جاتا ہے، 60 سال کی نیکی برباد، سیدھا جہنم کی طرف۔ سوچیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے علاقے میں ایک شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے ورثاء میں 3 عورتیں ہیں،
ایک اس کی بیٹی ہے، ایک اس کی بہن ہے، ایک اس کی پوتی ہے۔ سن لیا؟ کیا سوال ہے؟ میت کے 3 ورثاء ہیں، تینوں عورتیں ہیں، ایک مرنے والے کی بیٹی ہے، ایک بہن ہے، ایک پوتی ہے۔ ہم آپ کے پاس آئے ہیں، میں آیا ہوں، یہ بتائیں جائیداد کس طرح تقسیم ہو؟ کافی دیر سوچنے کے بعد ان دونوں صحابہ نے بالاتفاق جو جواب دیا وہ جواب یہ تھا، جائیداد 2 حصوں میں تقسیم ہوگی، جائیداد 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ آدھی جائیداد بیٹی کو ملے گی، آدھی جائیداد بہن کو ملے گی، اور پوتی محروم ہے، پوتی محروم ہے، پوتی کچھ نہیں ملے گا۔ تقسیم کر دی، جواب دے دیا۔ پھر کیا کہا؟ اب میری گفتگو شروع ہونے لگی شیخ صاحب۔ کیا کہا ان دونوں صحابہ نے؟ اس سائل سے کیا کہا؟ جاؤ گھر جاؤ، جاؤ جائیداد 2 حصوں میں تقسیم کر دو، آدھی بہن کو دے دو، آدھی بیٹی کو دے دو، جاؤ۔ نہیں، کیا کہا؟ ایت ابن مسعود، ایت ابن مسعود، گھر نہیں جانا۔ کیا کہا؟ گھر نہیں جانا، بلکہ عبداللہ بن مسعود کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہ، وہ علم میں ہم سے آگے ہے، علم میں آگے ہے، اور جاؤ۔ کیوں جاؤ؟ اس لیے انہوں نے جواب دیا کہ بیٹی کو یہ ملے گا، بہن کو یہ ملے گا، اور آگے کیا کہا؟ پوتی کو کچھ نہیں ملے گا، پوتی کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ یہ جو جواب دیا انہوں نے حدیث سے جواب نہیں دیا، اپنی ذاتی رائے سے دیا۔ پوتی کے بارے ان دونوں صحابہ کے پاس حدیث نہیں تھی، حدیث نہیں تھی، اس لیے کہا، اپنی رائے سے کہا۔ رائے کیا؟ قیاس کیا، انہوں نے پوتے کے اوپر قیاس کیا، پوتے کے اوپر قیاس کیا۔ جب مرنے والے کا بیٹا ہو تو پوتے کو نہیں ملتا، جب مرنے والے کا بیٹا ہو تو پوتے کو نہیں ملتا۔ انہوں نے پوتے کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہا اگر پوتے کو نہیں ملتا تو پھر پوتی کو بھی نہیں ملے گا۔ انہوں نے قیاس کیا۔ کیا کیا؟ میرے ساتھ اب چلنا پڑے گا، یہاں تو بڑے بڑے نعرے لگائے جاتے ہیں، میں نعرے تو نہیں لگوا رہا، اتنا تو بتائیں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ کس کے اوپر قیاس کیا؟ پوتے کے اوپر قیاس کیا کہ جب کسی کا بیٹا موجود ہو، بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتے کو وارث نہیں بنایا جاتا، محروم ہے، محجوب ہے، تو انہوں نے کہا جب بیٹے کے ہوتے ہوئے پوتا محروم ہے تو بیٹی کے ہوتے ہوئے پوتی بھی محروم ہوگی۔ یہ جو جواب دیا پوتی کے حوالے سے، یہ رائے سے دیا۔ کس سے دیا؟ اس لیے دونوں صحابہ اپنے اس جواب پر جو رائے سے تھا، قیاس سے تھا، یہ مطمئن نہیں تھے۔ مطمئن کیوں؟ میرے بھائیوں، اب یہاں میری گزارش سنیں، مطمئن بندہ ہوتا ہے یہ قرآن سے، یہ حدیث۔ ہم جو بار بار زور دیتے ہیں اسی نقطے پر کہ ایسا عقیدہ لو جس میں اطمینان ہو، ایسا عمل لو جس میں اطمینان ہو، ایسا طریقہ لو جس میں اطمینان ہو، اور اطمینان رائے میں نہیں، قیاس میں نہیں، اطمینان ہے یہ قرآن میں ہے، یہ حدیث میں ہے۔ اس لیے زور دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہیں، فتویٰ بھی خود دے رہے لیکن مجبور ہو کر دے رہے۔ کیوں؟ رائے کی حیثیت کیا ہے؟ ایک چوٹی کے امام ہے، چوٹی کے امام ہے، دوسری صدی کے بہت بڑے محدث ہیں، سفیان ثوری رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں انما الرائے بمنزلۃ المیتۃ اذا اضطررت الیہا فقلتھا، کہ لوگوں دین اسلام میں رائے کی وہ حیثیت ہے۔ دین اسلام میں امام سفیان ثوری فرماتے ہیں دین اسلام میں رائے کی وہ حیثیت ہے جو دین اسلام میں مردار کھانے کی حیثیت ہے۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، اگر کوئی شخص ایسی کنڈیشن میں ہو کہ
کہ اس کے پاس کھانے کے لیے حلال نہیں ہے، حرام ہے، لیکن کنڈیشن ایسی ہے اگر نہیں کھاتا تو مر جائے گا۔ جان بچانے کے لیے اسلام نے کہا یہ مردار کھا سکتا ہے، لیکن اس کنڈیشن میں بھی شریعت نے مردار کو اس کے لیے جائز نہیں کہا۔ مردار مردار ہے، اس کو بھی پتا ہو میں مردار کھا رہا ہوں، مردار اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے، البتہ مردار کھانے پر جو گناہ ہوتا ہے اس کو گناہ نہیں ملے گا، فلا اسم علیہ، اس کو گناہ نہیں ملے گا۔ جب یہ مردار کو مردار سمجھ کے کھائے گا تو پھر حلال کی تلاش میں لگے گا، حلال کی تلاش میں رہے گا۔ اگر شریعت اس آدمی کے لیے ایک لمحے کے لیے مردار کو حلال کہہ دے اس پر اکتفا کرے گا، کبھی اسے کسی اور چیز کے لیے نہیں جائے گا۔ رائے کی حیثیت بھی یہی ہے، اگر وقت کے امام کو، وقت کے فقیہ کو، محدث کو، مجتہد کو کسی مسئلے میں قرآن کریم کی آیت نہ ملے، حدیث نہ ملے، اپنی رائے سے، اپنے قیاس سے جواب دے دے، لیکن وہ جواب وقتی ہے، مستقل بنیادوں پر نہیں ہے۔ اسے بھی پتا ہو جواب جس کو دے اس کو بھی پتا ہو اس کی حیثیت کیا ہے، تاکہ مزید وہ تلاش میں لگا رہے۔ اس لیے ان دونوں صحابہ نے وقتی طور پر جواب دے دیا، لیکن یہ وقتی جواب تھا، مستقل نہیں تھا۔ اگر قرآن و حدیث سے ہوتا یہ جواب مستقل ہوتا، وقتی تھا، اس لیے کہا عبداللہ بن مسعود کے پاس جا۔ باپ کو سمجھ آ گئی کہ عبداللہ بن مسعود کے پاس کیوں بھیجا؟ اب وہ شخص عبداللہ بن مسعود کے پاس آ گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پوری بات بتائی کہ ہمیں انہوں نے یہ جواب دیا اور آپ کے پاس بھیجا۔ ہمارا اللہ کی قسم، سنیے میرے آپ سارے بھائی ہیں، چاہے اپنے آپ کو تم اہل حدیث کہلاتے ہو، اہل سنت کہلاتے ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، میرے بھائی، ہمارا اختلاف ایک نقطے پر ہے کہ جس طرح ابو موسیٰ الاشعری نے، سلمان بن ربیعہ نے اپنی رائے سے جواب دینے کے بعد اس شخص کو گھر نہیں بھیجا بلکہ بڑے عالم کے پاس بھیجا، تم بھی اللہ کے لیے جب رائے سے جواب دو اس کو گھر نہ بھیجو، کسی اور عالم کے پاس بھیجو۔ تم گھر کیوں بھیجتے ہو؟ ہم آگے ناکہ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، بس یہی آگے ناکہ ہے ہمارا، ہم گھر نہیں آنے دیتے۔ یہ رائے کے ذریعے فتویٰ لے کر گھر نہیں جا سکتے۔ تم کہتے ہو جا سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جا سکتے۔ اب تم بتاؤ کیا ہونا چاہیے؟ ابو موسیٰ الاشعری نے گھر نہیں بھیجا، فتویٰ دیا لیکن گھر نہیں بھیجا۔ ابو موسیٰ الاشعری صحابہ سے بڑھ کر کون اور ہو سکتے ہیں؟ اور کون ہو سکتے ہیں جو اپنی رائے سے فتویٰ دے اور کہے گھر جاؤ، تسلی کے ساتھ جاؤ؟ نہیں گھر نہیں بھیجو، ان کو کسی اور عالم کے پاس بھیجو، جب تک کہ فتویٰ قرآن و حدیث سے نہ دیا جائے۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس وہ شخص آ گیا، لگتے بھی چھنجرے بیٹھے ہو سرد ناراض۔ جس وقت وہ شخص، اب غور سے سننا، جس وقت وہ شخص عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتویٰ بعد میں دیا۔ وہ کیا دیا بتاتا ہوں، پہلے بتاتا ہوں فتوے سے پہلے کیا کہا ان سے۔ فتوے سے پہلے کیا کہا؟ لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ اس شخص سے کہا جیسا انہوں نے فتویٰ دیا، جیسا ابو موسیٰ الاشعری نے فتویٰ دیا، جیسا سلمان بن ربیعہ نے دیا، اگر اسی طرح کا میں بھی فتویٰ دوں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ وہ برباد ہو گئے، یہاں یہ بھی غور کریں، ہمارے اوپر الزام نہیں لگانا۔ عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا نعوذ باللہ ابو موسیٰ الاشعری برباد ہو گیا، سلمان برباد ہو گیا، نہیں، ان کی بربادی کا ذکر نہیں کیا، اپنے بارے کہا اگر میں اسی طرح جواب دوں گا تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ کیا مطلب؟ مطلب اس کا یہ تھا ان دونوں نے آپ کو جو جواب دیا، جو رائے سے دیا، اس وقت دیا، ان کے پاس حدیث نہیں تھی، یہ بیچارے معذور ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مجتہد کا اجتہاد صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی، لیکن ہر شکل میں اس کے لیے اجر ہے، ثواب ہے۔ انہوں نے جواب دیا اپنی رائے سے، ان کے پاس حدیث نہیں تھی، وہ معذور ہیں، ان کے لیے اجر ہے، لیکن تمہارے سوال کے جواب کے لیے میرے پاس حدیث موجود ہے۔ اگر میں بھی اس حدیث کو سائڈ پہ رکھ کر
उसी तरह का अपनी राय से फतवा दूंगा तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ एक शख्स को फतवा मिल चुका राय के जरिए, कियास के जरिए, वो उसके मुताबिक अमल कर रहा है। अगर उसको कहीं से हदीस मिल जाए, हदीस दिखला दी जाए, हदीस देखने के बाद, हदीस पढ़ लेने के बाद फिर अगर उस राय को नहीं छोड़ता, ये बर्बाद है। तबाही इस बात पे है, बर्बादी इस चीज में है कि हदीस मिल गई, हदीस दिखला दी गई, लेकिन अगर कहे अगला जी ठीक है ये हदीस है, मैंने देख ली, सुन ली, समझ ली, लेकिन मैं इस हदीस पर इमाम के कौल को तरजीह देता हूं, ये गुमराह इंसान। अब्दुल्लाह बिन मसूद ने कहा वलाकिन्नी अक़ज़ी फ़ीहा बिक़ज़ाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो तुम्हारा सवाल है, इस सवाल का जवाब मेरे पास नबी अलैहिस्सलाम की हदीस के मुताबिक मौजूद। क्या कहा? एक दिन मैं नबी अलैहिस्सलाम के साथ बैठा था, इत्तेफाक है जो सवाल तू लेकर अबू मूसा अशअरी के पास गया है, सलमान के पास गया है, और मेरे पास है, यही सवाल लेकर एक शख्स कायनात के इमाम मोहम्मद मुस्तफा के पास आया। यही सवाल था, शख्स लेकर नबी अलैहिस्सलाम के पास आया था, मैं आपके साथ बैठा था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उस मरने वाले की जायदाद को 6 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। कितने हिस्सों में? 6 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। 3 हिस्से बेटी को मिलेंगे, 1 हिस्सा पोती को मिलेगा, 2 हिस्से बहन। हमारा मौक़िफ़ यही है, आप हदीस और राय में फर्क करें। राय वक्ती जरूरत है, जबकि हदीस शरीयत का मुस्तकिल हल है। अब वापस उस हदीस की तरफ आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने इन्ना मिन अशराति साअति सलासा इहदाहुन्ना अन युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, कुर्बे क़यामत, दीन का इल्म छोटों से हासिल किया जाएगा। आपको समझ आ गई बात? आज ये क़यामत की निशानी वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर हो चुकी है कि नहीं? आज कितनी मसाजिद हैं जिनकी मिंबर और मेहराब पर खड़े होकर लोगों को अकीदा, अमल बताया जाता है, हवाला बुजुर्गों का, उम्मत के अक़वाल। इतने दीनी मदारिस हैं, हजारों की तादाद में तलबा 2 जानू बैठे हुए, और उनको क्या पढ़ाया जाता है, क्या हवाला दिया जाता है? दारुल इफ्ताह है, आप जाएं सवाल करें, उसके बाद देखें जवाब के अंदर क्या लिखा होता है। हवाला किसका होता है? कुरान का नहीं, हदीस का नहीं। तकलीफ ना हो, दुख ना हो, यह है क़यामत की निशानी जो ज़ाहिर हो चुकी है। फिर मैं कहने का हक रखता हूं, आज ये दौर जो पुरफितन है, कुर्बे क़यामत है, फितने हैं, आज इस पुरफितन दौर में भी अगर आज भी मसाजिद, मदारिस इस फितने से, छोटों से हासिल करने से महफूज हैं, ये हासिल है तो मसाजिद हदीस और मदारिस हदीस को हासिल। हमारे इदारों में आने वाला बच्चा पहले दिन ही उसको कुरान की आयत और हदीस बताई जाती, कुरान और हदीस। और देखें कितने मदारिस हैं जहां आखिरी साल, वो भी फतवे से बचने के लिए, ताकि फतवे के जद में ना आ जाए, आखिरी साल अहादीस पढ़ाई नहीं जाती, उसका क्या होता है? दौरा होता है, दौरा दारा यदुरु का मना क्या होता है? इन्ना लिल्लाह। जुल्म है। राय और कियास का मकाम बिठा कर 9 साल 10 साल जब मुतमिन हो जाते हैं, इस बच्चे के दिमाग में ये बातें आ चुकी हैं कि दीन क्या है। अब सही तौर पर हदीस की ये 6 किताबें जिनको बर्रे सगीर पाक व हिंद में सियासता कहते हैं। शेख साहब ये लफ्ज़ तो सिर्फ बर्रे सगीर पाक व हिंद में है, बात दुनिया में कहीं देखा आपने, कहीं सुना? कहीं भी जो है उन्हें पता ही नहीं कि ये सियासत क्या होती है। हाँ, सही है इन्हें, ये सुनन अरबा है, ये 6 हदीस की किताबें जिसको यहाँ सियासता कहा जाता है, ये किताबें हमारे मदारस में 10 साल में भी मुकम्मल नहीं हो पाती, वो 6 महीने में ये सारी किताबें पढ़ा के रखते हैं। किस तरह पढ़ाते हैं?
جس طرح ایک قاری مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھتا ہے شبینہ کے لیے اور صبح کی اذان سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیتا ہے، کس طرح پڑھتا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ پتہ ہے کہ نہیں؟ اسی طرح حدیث پڑھائی جاتی ہے اللہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ حدیث کے مقام کو سمجھو، حدیث کو پڑھو، پڑھاؤ، اس کو دین کا ایک ماخذ سمجھو۔ ہمارے نزدیک حجیت کی اعتبار سے جو حیثیت قرآن کی ہے وہی حدیث کی ہے۔ یہ الگ بات ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کا ایک مقام ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن حجیت کی اعتبار سے عبداللہ بن مسعود نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے کیا کہا کہ یہ امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی جب تک صحابہ سے، اپنے بڑوں سے علم حاصل کرتی رہے گی۔ فَإِذَا آتَاهُمُ الْعِلْمُ مِنْ قِبَلِ أَصَاغِرِهِمْ، جس وقت اس امت نے اپنے چھوٹوں سے دین کا علم لینا شروع کر دیا، یہ گمراہ ہو جائیں گے، تقسیم ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ آج یہی امت کی صورتحال ہے۔ ہم امت کی گمراہی نہیں چاہتے، امت کی تقسیم نہیں چاہتے، اتحاد چاہتے۔ اس کا ایک ہی فارمولہ ہے، قرآن و حدیث دین ہے، اس کو سمجھو، اس کے مطابق عقیدہ بناؤ، عمل بناؤ۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ۔